ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اصول الثلاثہ کے اس درس میں دوسرے دن کی دوسری نشست میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظہر سے پہلے کی جو ہماری نشست ہوئی اس میں محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ پڑھیے آپ کی کتاب میں جہاں یہ ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ توحید کی تفسیر کی مشترکہ دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر نماز قائم رکھیں جی اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت۔ جی جی ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ نماز اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، نماز کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو توحید کے بعد سب سے بڑا درجہ جس عبادت کا ہے وہ عبادت کیا ہے؟ نماز، وہ عبادت نماز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس عبادت کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابو لولو فیروز نامی مجوسی شخص نے فجر کی نماز میں خنجر ماری اور آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، فإنہ لا حد فی الاسلام، اس لیے کہ جان لو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو آدمی نماز کو ترک کرنے والا ہو، نماز کو ترک کرنے والا ہو۔ آج ہم لوگوں کے معاشرے میں، ہمارے سماج میں نماز کی ترک کو بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، بہت ہلکا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کسی خاتون سے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ شرابی ہے مثلا، یا آپ کا ہونے والا شوہر یہ شرابی ہے، کیا کوئی بھی خاتون اس بات کو پسند کرے گی کہ وہ شرابی لڑکے سے شادی کرے؟ بولیے۔ کہا جائے کہ وہ جوا کھیلتا ہے، کیا پسند کرے گی؟ کہا جائے کہ وہ چوری کرتا ہے، کیا پسند کرے گی اس سے شادی کرنا؟ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بے نمازی ہے، کہا کوئی بات نہیں ہے، نماز تو پڑھیں گے پھر بعد میں کر لیتے ہیں اس سے شادی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے کیوں ہے ایسا؟
اس لیے کہ ہم نے چوری کی حرمت بتا دی، شراب پینے کی حرمت بتا دی، بدکاری کی حرمت بتا دی، لیکن نماز چھوڑنے کی حرمت ہم نے وضاحت نہیں کی، نہیں بتایا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو وہ کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں کر رہا ہے مثلا، تو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک، آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کے چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے، بس نماز چھوڑ دیا، کافر اور مشرک اور اس آدمی کے درمیان جو دیوار تھی وہ دیوار ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ترک الصلاۃ کفرون، نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر ہے، لا یختلف فی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کا قول ہے لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور بے نمازی ہو تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے جو آج نمازوں سے غافل ہے، فرض نمازوں سے غافل ہے۔ مسلمان کی مسجدوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز، عصر کی نماز، ان نمازوں میں آپ جا کر کے دیکھیے تو دین سے آج نہ تو دین سے ہمارا عملی طور پر کوئی رشتہ ہے اور نہ علمی طور پہ کوئی رشتہ ہے۔ علم کا اندازہ لگانا ہو تو آپ دین کی موٹی موٹی چیزیں پوچھ لیجئے، لوگ نہیں بتا پائیں گے، اور عمل دیکھنا ہو تو کسی مسجد میں آپ چلے جائیے، وہاں شمار کیجئے کہ اس بستی میں رہتے کتنے لوگ ہیں اور نمازی کتنے لوگ ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم کو انتظار ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت آسمان سے ہمارے اوپر نازل ہوگی اور اللہ کی مدد آئے گی۔ بولیے، جو لوگ روئے زمین پہ اللہ کے باغی ہیں، اس کی شریعت کی باغی ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کسی قیمت پہ مدد نہیں کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہوئی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور جان لیجئے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، اس نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سوئے ہیں، بھول گئے، اتنا بیزی ہو گئے کہ نہیں ہو سکا، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز ترک کر دیا، اب اس کے بعد اگر وقت اس کا نکل گیا تو ایسی صورت میں پھر نماز کی قضا آپ نہیں کر سکتے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مثلا ان دنوں رمضان کا موسم جو آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ سخت گرمی ہے میں آ رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، پورے دنیا کے مسلمان متفق ہو جائیں اور یہ کہیں کہ گرمی میں روزہ رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ہم لوگ دسمبر جنوری میں روزہ رکھیں گے، ایک مہینہ رکھنا ہے، کب بھی رکھ لو، سال میں جب چاہے رکھ لو، دقت کی کیا بات ہے؟ کیا درست ہوگا یہ معاملہ؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب رمضان نہیں ہوگا تو نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں شیخ امین الشنقیطی
اضواء البیان ان کی کتاب ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے نماز کو بھی فرض قرار دیا، اس کے وقت کو بھی فرض قرار دیا۔ اب ایک آدمی وقت گزار دے تو نماز تو پڑھ لے گا، لیکن زندگی کا جو وقت چلا گیا اس کو کہاں سے لائے گا؟ وہ پلٹا سکتا ہے، لہذا اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے چکر میں پڑھ کے عورتیں کئی نمازوں کو ترک کر دیتی ہیں۔ مرد حضرات کبھی مرضی ہوا تو پڑھ لیے، کبھی مرضی ہوا تو نہ پڑھے، یہی معاملہ ہے۔ مقیم صلاۃ نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے والے بنے، یہ توحید کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا ہے۔ نماز پڑھنا کسی قیمت پہ یہ معاف نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے۔ دوسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ اگر آدمی مسلمان ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے، نصاب کو اس کا مال پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ اور یہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے؟ کہا کہ نقدین میں، نقد دو چیزوں میں، سونے میں اور چاندی میں، یہ دو چیزیں اس کو کہتے ہیں نقدین، قیمت، یہ دونوں چیزیں قیمت ہے۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ بولیے 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 85 گرام، ٹھیک ہے؟ تو 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی۔ زکوٰۃ کو سمجھیے، کتنا سونا؟ $85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن روپیہ ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، تو کتنا ہونا چاہیے؟ حساب چاندی سے کریں گے یا سونا سے؟ علماء کہتے ہیں کہ چاندی سے حساب کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میرے پاس اگر اس وقت 595 گرام چاندی خریدنے کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر سال بیت گیا، ٹھیک ہے، سال بیت گیا، تو ہم کو اس میں 2.5%، یہ لمبا نہیں ہو سکتا، ذرا ایک دم لگام کی طرح ہو گیا، یہ 2.5% ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب 2.5% کیسے نکالیں گے؟ یہ سب طریقہ خالی موٹا موٹی سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہو، جتنا بھی اماؤنٹ، 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، اس کو 40 سے تقسیم کر دیجئے، 40 سے تقسیم کر دیجئے۔ جو اماؤنٹ نکل رہا ہے وہی آپ کے زکوٰۃ کی رقم ہے۔ سمجھ گئے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ تو کس کس میں زکوٰۃ نکلنا ہے؟ سونے میں، چاندی میں اور کرنسی میں، نوٹ میں۔ اسی طریقے سے بہائم میں، جانوروں میں، بکری اگر کسی کے پاس ہے، گائے اگر کسی کے پاس ہے، اونٹ کسی کے پاس ہے، سب کا الگ الگ نصاب ہے۔ اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر وقت ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، مال مویشی میں بھی۔ اگر یہ لوگ چر رہے ہیں باہر جا کر کے اور ان کو آپ کھانا نہیں دے رہے ہیں گھر میں، تب ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے سامان تجارت میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی آدمی تجارت کے لیے کوئی لوہا، گٹی، سیمنٹ، بالو کا کام کرتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ سامان تجارت ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ کوئی آدمی فلیٹ بنا کر کے بیچتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کوئی آدمی زمین خریدتا بیچتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کوئی گروسری کا آئٹم اس کا دکان لگایا ہوا ہے، چاول، دال، تیل، پیاز، مسالہ، یہ سب بیچتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب جو کیپٹل اس نے لگایا ہے، سال بیت جانے کے بعد ایک ایک چونی کا حساب کرے گا،
وہ پیسہ جو ابھی دکان میں موجود ہے، وہ پیسہ جو مارکیٹ میں ہے، جو آنے والا ہے، ان تمام کا حساب لگا کر کے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اگر آدمی کے پاس پڑتی زمین ہے، کھیتی نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اچھا گھر ہے کسی کے پاس، اس میں رہتا ہے وہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی ہے سواری کے لیے، چاہے 4 کروڑ کی گاڑی کیوں نہ ہو، وہ سواری کرتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن 10 گاڑی ہے اور گاڑی کو کرائے کے اوپر چلاتا ہے، تو جو کرایہ آ رہا ہے، خرچہ نکال کر کے اتنا اماؤنٹ بچ رہا ہے جس میں آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اور 1 سال وہ پیسہ گزر گیا تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 2.5% نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو اماؤنٹ بنتا ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیجئے۔ کتنا سے؟ 40 سے۔ جتنا روپیہ نکلے گا وہی آپ کا زکوٰۃ ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا، اگر ہم اپنے گھر میں 2 کروڑ کا ہیرا رکھے ہوئے ہیں، ہیرا کتنے کا؟ 2 کروڑ کا، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہیرا پہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے زکوٰۃ۔ لیکن ہیرے کے ہم کاروباری ہیں، ہیرا بیچتے خریدتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سامان تجارت میں آ جائے گا، اس پہ زکوٰۃ ہم کو نکالنا پڑے گا۔ لوہا ہے ہمارے پاس، مثال کے طور پہ چھڑ ہے، گھر بنانے کے لیے ہم جو ہے نا 50 لاکھ کا چھڑ خرید کر کے ابھی رکھ لیا ہے، سریا جس کو آپ کہتے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن سریے کا کاروبار ہم کرتے ہیں تو وہ سامان تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اتنی چیزیں ہیں کہ ایک ورک شاپ جیسے 2 دن کا ہوا نا، اکیلا صرف نماز کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اکیلا صرف زکوٰۃ کے اوپر 2 دن کا ایک ورک شاپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنے طویل موضوع ہیں اور مسلمان اس سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ آج معاملہ یہ ہے، دیکھیے کہ اگر سارے لوگ صحیح طریقے سے حساب کر کے صحیح طریقے سے اپنا زکوٰۃ نکال دیں اور وہ مستحقین تک پہنچ جائے، کوئی غریب نہیں بچے گا، کوئی غریب نہیں بچے گا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو جس کو دیتے ہیں وہ جتنی اس کو بھوک ہوتی ہے اس سے کم دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ جہاں ہے وہیں کا وہیں ہے، اس سے اوپر نہیں اٹھ پاتا۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ کوئی آدمی معاشرے اور سماج میں کیا ہو؟ غریب نہ بچے۔ اس کی مختلف حکمتیں ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری حکمتوں کے اوپر یہاں پر ہم تبصرہ کر سکیں۔ چلیے، یہ جو ہے نا اسلام کا کون سا رکن تھا؟ تیسرا رکن۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو کیا کیا ہے؟ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے نا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہر اس کام سے جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہو، توڑنے والی ہو، اس سے بچنا، اس سے رکنا، یہ کیا ہے؟ بولیے، روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے۔ تو انسان چاند دیکھ کر کے روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر کے بولیے روزہ رکھنا چھوڑ دے۔ سال بھر میں یا تو 29 دن یا نہیں تو 30 دن، اللہ کے علم میں ہے، چاہے 29 دن کا ہوگا یا نہیں تو
30 دنوں کا ہوگا. یہ روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے. اب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور کہے کہ نہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے. آج کل بہت سارے لوگ بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے. نوجوان ہیں روزہ نہیں رکھتے, بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ہم نہیں رکھیں گے روزہ. دین بیزاری جو ہے نا آج کل کے زمانے میں یہ سر چڑھ کر کے بول رہی ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 5واں رکن ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا. اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, صحت ہے پورے طور پر, اور اگر خاتون ہے تو اس کے لیے محرم, اس کے لیے محرم. اور محرم کون ہوگا؟ وہ مرد جس سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے. جیسے سگا بھائی, ماموں, چچا, سسر, اسی طریقے سے بولیے والد, یہ جو ہیں دادا ہے نا, یہ سب وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے. اس کے علاوہ بہنوئی, پھوپھا اور بولیے خالو, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ محرم نہیں ہیں. ان سے نکاح حرام ہے لیکن کنڈیشنلی طور پر. بہنوئی اگر بہن کو طلاق دے دیں یا بہن کا انتقال ہو جائے تو سالی سے, جو پہلے اس کی سالی تھی, اس سے نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے خالو اگر خالہ کو طلاق دے دیں یا خالہ کا انتقال ہو جائے تو خالہ کی جو ادھر کیا ہے بھتیجی ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. خالہ کی بھانجی سے وہ خالو چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. تو یہ کنڈیشنلی حرمت ہے. اس میں بھی عورت اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے, تو سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے تو اس کا اجازت دے دینا یہ شریعت نہیں ہے. یہ جان لیجئے, شریعت ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہو وہ سفر کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو, اس کا محرم موجود ہو. تب رہا کہ اگر کوئی خاتون چلی گئی تو ہم کہیں گے اس کا حج صحیح ہو جائے گا, اس کا عمرہ صحیح ہو جائے گا, لیکن بغیر محرم کے جانے کا گناہ اس کو ملے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی. تو اسلام میں زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کیا ہے فرض ہے. اس کے بعد آدمی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, بار بار حج کرو, بار بار عمرہ کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, بار بار عمرہ کرنا, بار بار حج کرنا یہ انسان سے فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتی ہے جیسے لوہار لوہے کو بھٹی میں گرم کر کے اس کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے تو بار بار وہ اگر چاہے حج کرنا, بار بار چاہے عمرہ کرنا تو کر سکتا ہے. آج کل کچھ لبرل آپ کو ملیں گے, اتنا بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. کسی غریب بچی کی شادی میں دے سکتے تھے نا پیسہ, ایک مرتبہ تو حج کر لیے. قربانی میں کہتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو پیسہ آپ ذبح کیجئے گا جانور کسی غریب کو دے دیجئے, وہ کر لے گا معاملہ. یہ جائز ہے, درست ہے. جو آدمی یہ فتوے دیتا ہے نا وہ خود 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے موبائل یوز کرتا ہے. اس کو کہیے کہ 5,000 کے موبائل میں بھی وہی کام کرو گے جو 1.5 لاکھ کے موبائل میں کرو گے. ہاں 40,000 کے کار میں بھی ویسے ہی چلو گے جیسے پورشے میں بیٹھ کر چلتے ہو. تو تم یہ گاڑی میں کیوں چلتے ہو؟ لیے ہوئے ہو 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون اور اس میں فتوے جھاڑ رہے ہو اور کہتے ہو کہ 40,000 کا بکرا ذبح مت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب لیبرل ہے, ان کو دین سے کوئی مطلب
نہیں ہے. ہاں غریب بچی کی شادی میں ہم دیں گے, لیکن اس عبادت کی بنیاد پر نہیں, اس عبادت کی بنیاد پر نہیں. وہ ایک دہریہ تھا, فراز احمد فراز, وہ کہتا تھا مسجدوں کو بنانے سے کیا فائدہ, چلو کسی بچے کے چہرے پر خوشی لاتے ہیں. مسجد میں جو پیسے دیتے ہو وہ پیسے نہ دے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں چاکلیٹ اور ٹافیاں بانٹا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کفر کی تعلیم ہے. ان جیسے لوگوں سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 5واں رکن تھا. الحمدللہ اس سے ہم لوگ اس کے درس سے فارغ ہو گئے. چلیے اس کے بعد ایمان. ہاں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ہاں جن میں اعلیٰ ترین شاخہ لا الہ الا اللہ اقرار ہے, اور سب سے ادنا ساخت راستے سے ضرر رساں چیزوں کو ہٹانا ہے. اس کو سمجھیے غور سے. ایمان ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. شاخ مانے یہ سب ڈال, 70 سے زیادہ. ٹھیک ہے, سچ بولنا, اسی طریقے سے برائی سے پرہیز کرنا ہے نا, یہ ساری چیزیں ایمان کی شاخیں ہیں. آخری چیز بتلائی اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہے. اب دیکھیے یہ بات ہندوستان میں مشہور ہے نہیں ہے؟ مسلمانوں کا محلہ کچڑا ہوتا ہے, مشہور ہے, یہ مشہور ہے. اور عید بقرعید میں کوئی آدمی تو گزر نہیں سکتا ہے, خاص کر کے بقرعید میں جانور کی اوجڑی, اس کا اور دوسری چیزیں, اس کے نہ کھانے والی چیزیں لا کر کے سڑک کے اوپر ہم لوگ لگا دیتے ہیں. اب چاہے وہاں سے مسلم گزرے یا غیر مسلم گزرے, اس کو دیکھ کر کے کراہت ہوگی یا نہیں ہوگی بتائیے؟ یہ کرنا گناہ ہے بھائی, یہ کرنا گناہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا نیکی ہے, تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا کیا ہے؟ گناہ. ہم لوگ سمجھیں اس بات کو. گھر سے پولیتھین لے کر کے نکلے کچڑے کا, اور نظر بچا کر کے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ہڑاک سے پھینک دیا اس کو روڈ پر. اب چلنے والے چل رہے ہیں, اس سے کیا تکلیف ہوگی ان کو؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیے. بچوں کے ڈائپر ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. اب جب اس میں بارش ہو جاتی ہے وہ کتنا گھناؤنا لگتا ہے دیکھنے میں. انسان اگر کھانا کھایا ہوا ہو تو قے کر دے اس وقت, چہ جائے کہ نمازی اسی راستے سے چل کر کے مسجد آتے ہوں, اس کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ اسلام نہیں ہے. اگر اسلام نے ہر چیز کی تعلیم ہم کو دی ہے, ہم فالو نہیں کرتے ہیں, تو اس میں کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ دین کی بدنامی ہوتی ہے. صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا, نظافت کو آدھا ایمان کہا گیا. اس کے باوجود ہم لوگ صاف ستھرے اگر نہ رہیں تو اسلام کی اس میں کیا غلطی ہے بھائی؟ کیا غلطی ہے اس میں اسلام کی؟ تو اس بات کو غور کیجئے گا. کہا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایک درخت ہے جس کی پوری شاخ ہے, تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ مکمل درخت ہے. اس میں سے ہم کچھ شاخوں کو کاٹ دیں تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ مکمل درخت ہے؟ ہاں نہیں ہے. اسی سے پتہ چلا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. کل تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. چلیے اس کے بعد پڑھیے. اور ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اب آپ کہیے گا کہ شاخ میں اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ارکان جو ہے نا یہ اس کے شاخ میں داخل ہے, لیکن ہم نے بتلایا تھا رکن کی تعریف کیا کی تھی؟
کسی بھی چیز کی سب سے مضبوط حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رکن. اگر اس حصے کو توڑ دیا جائے تو اس کا تصور ممکن نہیں ہو. تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پڑھیے. اللہ پر ایمان لانا. ہاں. فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا. کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا؟ بولیے. لا الہ الا اللہ. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک جاننا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایمان لائیں. پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، وہ تو ایک لائٹ ہے، وہ تو ایک روشنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ لوگ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہر چیز میں اللہ دیکھتے ہیں. ہر چیز میں اللہ دیکھتے ہیں. یہ عقیدہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا. کس کا عقیدہ؟ وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ سب اللہ ہے. سب اللہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو پرماتما کو، وہ تو خود تمہارے دل کے اندر بستا ہے، خود تمہارے دل کے اندر بستا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کے اندر رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عرش پر مستوی ہے. سمجھ رہے؟ اور اس کا علم یہ ہر جگہ موجود ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اس آدمی میں بھی ہے، اس آدمی میں بھی ہے، تو قسم اللہ کی یہ وہ شرک ہے جو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا. فرعون نے بھی نہیں کیا تھا. اور میں آپ کو بتلا دوں، لوگ ایک مقرر کی تقریر بہت سنتے ہیں، تفسیر قرآن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا عقیدہ یہی عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود، دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ ہی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور باضابطہ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو بھی ختم کر دے گا، جہنم کو بھی ختم کر دے گا، اور سارے لوگ لوٹ کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. اللہ نے کن کے ذریعے ان کو پیدا کیا تھا، یہ سب ریٹرن ہو کر کے اللہ میں چلے آئیں گے. یعنی ہم سب اللہ کے وجود ہیں. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو اور ایک آدمی اہل الحدیث ہو کر کے، صحیح العقیدہ ہو کر کے اس جیسے لوگوں کی باتوں کو سنے، بتائیے یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولیے. صرف آنکھ بڑی کر کر کے اور اسٹائل مار کر کے بول دینا ویل للعرب من شر قد اقترب، اس طرح سے کہہ دینے سے کوئی آدمی مقرر نہیں ہوتا. بولنے کا طریقہ اگر یہ معیار ہے تو ٹی وی کے اوپر چمن پراس کا جو ایڈ دیتا ہے اس سے خطبہ کروائیے. پھر ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، جو فلم میں ڈائلگ بولتا ہے اس سے بہتر ڈائلگ کوئی بول لے گا کیا؟ بولیے نا. تو کیوں نہیں بولتے ہیں آپ لوگ؟ جو فلم میں ڈائلگ بولتا ہے اس سے بہتر ڈائلگ کوئی بولے گا؟ اگر ڈائلگ ہی حق کا معیار ہے تو ایسے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دیجئے. پھر جو سپر اسٹار ہو، جس کی فلم ہٹ کرے، کہیے آج آپ کا خطبہ سنیں گے حضور، آئیے. اور اب یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. ایک ملحد جو کہ کسی شو میں کامیاب ہوا، ایک ٹوپی پہنا کر کے مسجد میں بیٹھا دیا، نوجوان چاروں طرف سے اس کو بھیڑ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، آپ اگر بیمار ہیں، ہم آپ کو کہیں کہ آؤ میں آپ کو دوا لکھ کر کے دیتا ہوں، آپ کو میں کہوں کہ آپ بیمار ہیں نا، میں دوا لکھ کر کے دیتا ہوں، آپ آئیے گا؟ مجھے معلوم ہے دوا، پیراسیٹامول، ایزترومائسین، فلاں فلاں، گیس کے لیے یہ دوا، اس کے لیے یہ دوا، مجھے پتا ہے. لیکن آپ مجھ سے نہیں لکھوائیے گا کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. آپ بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے گا. گھر بنانا چاہ رہے ہیں، میں کہوں گا لاؤ میں تمہارے اسٹرکچر گھر کا میں بنا کے دیتا ہوں، بلو پرنٹ مجھے آتا ہے بنانا، میں بنا کے دیتا ہوں. کہا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مدرسے سے پڑھا ہوں، مولوی صاحب ہوں. کہا جاؤ میاں تم سے گھر بنوائیں گے.
کیا ہم کو چھت کے نیچے دب کے مرنا ہے کیا؟ لیکن دین کوئی بھی ہو اس سے جا کر کے ہمارے نوجوان حضور بتا دیجئے اس کا جواب، کہہ دیجئے اس کا جواب۔ کوئی بھی ٹوپی کرتا پجامہ لگا کر کے سامنے آ گیا، اس سے کبھی نہیں پوچھا واٹ از یور نیچر آف ورک، تمہارا کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا پڑھے ہو تم جو تعلیم دینے کے لیے آئے ہو کس استاد سے پڑھے ہو، کون ہے تمہارے اساتذہ، کس نے تم کو علم دیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی، یوٹیوب، گوگل، فیس بک، کوئی سرچ انجن، واٹس اپ یونیورسٹی، کہاں کے فارغ ہو؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ دین کے غربت کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، بچیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کے اسماء ہیں، اس کے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، رب العالمین گفتگو کرتا ہے، جب چاہتا ہے تب کرتا ہے۔ وہ آسمان سے سمائے دنیا پر اترتا ہے، کیسے اترتا ہے؟ جیسے اس کی عزت کو، اس کے کبریائی کو، اس کی جلال کو، اس کی عظمت کو لائق ہے وہ ویسے اترتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کیسے اترتا ہے، اب اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ کھڑا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ پورب دیکھ رہا ہے کہ پچھم دیکھ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا صحابہ نے یہ سوال کیا تھا؟ بولیے، نہیں کیا تھا۔ جب خیر القرون نے یہ سوال نہیں کیا ہے تو کیا صحابہ سے زیادہ دین سیکھنے کی چاہت ہے ہمارے اندر جو اس طرح کے سوالات ہم پوچھتے ہیں؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نے اس کی خبر دی ہے، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کو آگے کچھ بھی جاننا نہیں ہے۔ جو نبی نے بتلایا، جو اللہ نے اپنے لیے خبر دی، اسی پر ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ یہی دین ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آ کر کے لوگ کہتے ہیں وہ بکواس ہے، فضول کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے پاگل بن کر کے دوڑتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو میرے پاس آپ کے پاس ہے نا، وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ قسم اللہ کی اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، حفاظت کیجئے۔ پیسوں کے لٹیرے کم ہیں، آج کل کے زمانے میں ایمان کے لٹیرے زیادہ ہیں۔ ان ڈکیتوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت قیمتی چیز ہے یہ ایمان، بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی کوئی قیمت اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے نجات پائے گا۔ تو یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ کیسی محبت؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت۔ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہر بات سر آنکھوں پر، ہر بات سر آنکھوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی تمام عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کریں؟ خاص کر دیں۔ اللہ کی معرفت جس کو جس قدر حاصل ہوگی وہ اللہ کی بندگی کی لذت اتنی پائے گا۔ جس کو معرفت حاصل نہیں ہوگی وہ بندگی کی لذت سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اور ایمان کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ تو دل برتن ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، شرک کی غلاظت سے، شبہات کی غلاظت سے، برائیوں کی غلاظت سے، تب جا کر کے وہاں پہ ایمان ٹھہرے گا، تب جا کر کے ایمان ٹھہرے گا۔ ایمان اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زناکار جب زناکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کا ایمان پھر کہاں ہوتا ہے؟ کا ایمان اس کے دل سے نکل کر کے سائبان کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جب وہ فعل انجام دے رہا ہو اور اسی وقت اس کی موت آ جائے تو کہاں جائے گا وہ؟ سوچ لیجئے،
سمجھ رہے ہیں؟ ایمان، اسی لیے دل صاف کرنا ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے. مضغہ کہتے ہیں بقدر ما یمضغ الانسان، مضغ یمضغ من چبانا، اتنا بڑا ٹکڑا گوشت کا جس کو آدمی منہ میں لے کر کے چبائے. ظاہر سی بات ہے دل کتنا بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے. کہا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ برباد ہو گیا پورا جسم کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ قلب ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے قلب کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے. چلیں اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان بالملائکہ اس کو کہتے ہیں. یہ دوسرا رکن ہے کس کا؟ ایمان کا. ملائکہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جسم نہیں ہے، غلط. ملائکہ کا جسم بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو ڈینے والے ہیں، پر والے ہیں، 2 2 3 3 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، اور اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ان کی اصلی شکل میں. کہا کہ ان کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ 600 پر. اور جب انہوں نے پر کو پھیلا دیا کہا کہ سد الافق، آسمان ڈھک گیا. اور جب پروں کو جھاڑنا شروع کیا تو ان کے پروں کے درمیان سے تحاویل الدرر، رنگ برنگے موتی، یاقوت، زمرد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جھڑنے لگی. پروں کو جیسے جھاڑا تو اس طرح کی چیزیں ان کے پروں سے، قیمتی پتھر، یاقوت، موتی، یہ سب کے سب کیا ہوئے؟ جھڑنے لگے. یہ فرشتے ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ مکرم فرشتے ہیں. ان پر ایمان لانا. کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ اول ان کے وجود کے اوپر ایمان لانا. فرشتے موجود ہیں. آج کل اسکول کالج میں ہوا بنا کر کے بچوں کو دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی فرشتہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگوں نے براق کی شکل بنائی، کہا کہ یہی براق ہے. ہم جب جانتے نہیں ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. تو کہا کہ امت اسلام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. یہ غیبی مخلوق ہیں لیکن ان کے وجود کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. ان کے وجود کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. ان کے صفات ہیں. فرشتوں کے دل ہیں. فرشتوں کے جیسے پر ابھی ثابت ہوا نا کہ اسی طرح سے ان کے دل ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم. اللہ تعالیٰ جب وحی کے ذریعے تکلم فرماتا ہے تو آسمان میں آواز ہوتی ہے. کیسی آواز؟ کہا ایسی آواز کہ ایک چکنا پتھر ہو، اس پر کوئی آدمی زنجیر اٹھا کے مارے اور اس کو کھینچے. تو کیا یہ اللہ کی آواز کی صفت ہے؟ نہیں، اللہ کی آواز کی صفت نہیں ہے. یہ فرشتوں کے کان میں پڑنے والی آواز کی صفت ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو کیسی آواز؟ ویسی آواز ہوتی ہے. اتنی ڈراؤنی آواز کہ سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی عزت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت شان کا تصور کرتے ہوئے سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جن کو ہوش آتا ہے وہ جبریل امین ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں فرشتوں کے پاس، پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم. سب پوچھتے ہیں کیا فرمان صادر ہوا، کیا جاری ہوا، کیا بات ہوئی. فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، قالوا الحق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کہا. اللہ تعالیٰ نے حق کہا. یہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں. ان کو ہوش بھی ہے تب تو بے ہوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان کو دل ہے تب تو ڈرتے ہیں. اسی طرح سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل آواز لگاتے ہیں کہ سنو جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جبریل
دنیا کے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے پاس دل ہے تب تو محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوا ہوائی ہے، ہوا ہوائی نہیں ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہاں فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ شکل بدل سکتے ہیں۔ جیسے جبریل امین آدمی کی شکل میں آتے تھے پیارے مصطفیٰ کے سامنے، ایک مرتبہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں آ گئے، ایک مرتبہ وہ دیہاتی کے شکل میں آئے، آ کر کے بیٹھ گئے مجلس میں، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، ہے کہ نہیں؟ شکل بدل سکتے ہیں۔ اچھا جب فرشتے شکل بدل سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں شکل بدل سکتے؟ شکل بدلنے کا مطلب کہ آج کل یہ سب بھی خوب چلا ہے، اسلامک سیریل، کیا چلا ہے؟ اسلامک سیریل۔ حضرت یوسف کی شکل بنا کر کے ایک آدمی کو پیش کر دیا گیا، قسم اللہ کی یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، عذاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی یوسف ویسے تھے جیسے اس آدمی کو اس سیریل میں بنا کر کے دکھایا گیا، دا میسج فلم بنایا لوگوں نے، اس میں بلال حبشی کو ہاف پینٹ پہنے ہوئے دکھایا ہے، ہاف پینٹ پہن کے اذان دے رہے ہیں۔ اب ہم اگر اسلامی فلم کے نام پر اپنے بچے کو وہ فلم دکھاتے ہیں، کل میرا بچہ جب ہم کہیں گے بلال حبشی، اس کے دماغ میں وہی لڑکا آئے گا جو ہاف پینٹ پہن کے کھڑا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سلسلہ یوسف کو دیکھا ہے، یوسف سیریل کو دیکھا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا ہم نام لیں گے تو اس کے نظر میں اسی کا چہرہ آئے گا جو اس نے وہاں پہ یہ کیا ہے۔ جھوٹ ہے یہ۔ اللہ نے ہم کو شکل دی ہے، ہم اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو کوئی کہے گا فرشتے تو کرتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو وہ پاور دیا ہے، ہم کو دیا ہے؟ بولیے نہیں دیا ہے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے بتائیے؟ بولیے جلدی جلدی بولیے بھائی، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی پلنگ ہو یا کوئی چیز ہو اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ لوڈ ڈال دیا جائے تو چرچر آواز آتی ہے نہیں آتی ہے؟ کہا وہ چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، کہا وہ حق وحق لہ ان تؤد، کہا حق ہے کہ آسمان چرچرائے۔ کہا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ کہا وہاں ایک بالشت زمین بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے مگر وہاں ایک فرشتہ یا تو سجدے میں ہے یا قیام میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المعمور کہا گیا اس پہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں ہر روز، اور جب ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکل گئے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کیا تعداد ہے اب سوچیے۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی کبریائی کا دھاگ نہیں بیٹھتا ہے جی دل میں؟ ہاں کیسی مخلوق ہوگی، کس طرح کتنی ہوگی، اللہ سب کو جانتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ یا رب سبحانک یا رب، اے اللہ ہم تیرے تقدس اور تیری عظمت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اے اللہ ہم نے تمہاری، اے اللہ تیری ہم نے قدر نہیں کی جس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدر اور اس کے مقام اور اس کی منزلت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں میں مشہور کون کون فرشتے ہیں نام بتائیے؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ بولیے سنیے بھائی، اسرائیل علیہ السلام جو بولتے ہیں یہ رانگ ہے، غلط ہے۔ اسرائیل نام کے کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اسرائیل نام کے، ہاں بولیے، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ ملک الموت۔
اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ فرشتے کا نام ہے یا اس کی صفت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ملک الموت. اسی طریقے سے اور کون فرشتہ ہے بولیے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ 3 فرشتے. ایک منٹ ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کو دیکھیے غور سے. جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ہے. نمبر 2 اسرافیل. نمبر 3 میکائیل. یہ 3 فرشتے ہیں. تینوں کا تعلق زندگی سے ہے، حیات. جبریل دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے اللہ کے حکم سے وحی لے کر کے اترتے ہیں جو دل کو زندہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حیات. اسرافیل بولیے سور پھونکیں گے جس سے مرنے کے بعد آدمی کیا ہوگا؟ زندہ ہو جائے گا. اور یہ میکائیل بارش برساتے ہیں جس سے مردہ زمین بولیے زندہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ملک الموت. ایک فرشتے کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، رضوان. سنا نہیں سنا؟ کوئی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ جنت کے داروغہ کے طور پہ جو فرشتہ متعین ہے ان کا نام رضوان ہے. عقیدہ درست کیجیے. رضوان نامی فرشتے کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل. اسرائیل نام کے کوئی فرشتہ نہیں ہے. اے بابو جاؤ باہر جا کے بات کرو. جاؤ جاؤ اٹھو جاؤ. مسلسل تم بات کر رہے ہو، اس وقت سے پڑھائی ہو رہی ہے نا جی. اس کے بعد کون ہے؟ مالک. یہ مالک کون ہے؟ داروغے جہنم. اس کے بعد ہیں وہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فرشتے یا وہ فرشتہ جو ملک الموت یعنی روح نکالنے کے اوپر متعین ہے، روح نکالنے کے اوپر متعین ہے. اور وہ فرشتہ جس کو رضوان کہتے ہیں لوگ، جنت کے داروغے کے طور پہ یہ بات درست نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کے ہاتھ ہیں. فرشتوں کے کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں. کیا دلیل اس کی کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی بتائیے؟ وہ آدمی جو برا ہوتا ہے اور جب فرشتے اس کا روح نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کی روح ادھر ادھر بھاگتی ہے. یضربون، فرشتے اس کو مارتے ہیں. تو مارتے ہیں کس سے؟ ہاتھ سے مارتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں سے تھپڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے روحوں کو نکالو جلدی، اپنے روح کو نکالو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا. کیا معنی ہے والنازعات غرقا کا؟ بولیے بھائی. والنازعات غرقا اما پارا کی صورت ہے. بولیے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ جتنی آیت ہے نا 5 آیت تک یہ فرشتوں کی صفت ہے. والنازعات غرقا، سختی کے ساتھ کھینچ کر کے روح نکالنے والے فرشتے. یہ کس کی روح نکالتے ہیں؟ کافر کی. والناشطات نشطا، آسانی کے ساتھ ہلکے پن سے روح نکالنے والے فرشتے. یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی. کا مومن کی روح جو نکلتی ہے وہ عرق جبین سے نکلتی ہے. کا بالکل اس طرح سے جیسے ایک مشکیزہ ہو اور اس میں پانی ہو. پانی مشکیزہ کو کھول دیا جائے، اس کو الٹا کر دیا جائے، پورا پانی گرنے کے بعد آخری قطرہ جو ایک دم سلائڈ کرتا ہوا آ کر کے ٹپ سے ٹپک جائے، لاسٹ قطرہ کا بالکل اس آخری قطرے کی طرح مومن کی روح نکلتی ہے. اسی کو کہا والناشطات نشطا، آسانی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتے. اس کے بعد کہا والسابحات سبحا، تیرنے والے فرشتے، ہواؤں میں تیرنے کی صلاحیت یہ فرشتے رکھتے ہیں. فالسابقات سبقا، اللہ تعالیٰ کی حکموں میں سبقت کرنے والے فرشتے. جو آرڈر دے دیا
جب کہہ دیا، جیسا کہہ دیا ویسا کرنے والے فرشتے، فالمدبرات امرا، کائنات کے تدبیر اور اس کے نظام کو سنبھالنے والے فرشتے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور ان کی تعداد کے سلسلے میں بھی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ کون سا رکن ہے؟ یہ تیسرا رکن ہے، ایمان بالکتب۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوپر نازل کی ہیں، وہ کتابیں اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے نا نا اللہ کا کلام نہیں، اللہ بولتا تھوڑی ہے، اللہ نہیں بولتا ہے۔ کہ پھر موسیٰ سے جو گفتگو کی، کہ نہیں موسیٰ سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام درخت میں ڈال دیا اور درخت نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی۔ تو اب کوئی کہے کہ درخت نے کیا کہا؟ درخت نے کہا انی انا اللہ، حضرت موسیٰ سے کہا انی انا اللہ، یہی نہ کہا بھائی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، یہ کہا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس قول میں اور فرعون کے قول میں انی انا ربکم الاعلی، دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ بولیے بھائی، نہیں ہوا۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا وہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، تب کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے عزت کو، اس کے جلال کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو لائق ہے ویسے ہی کلام کرتا ہے۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دی، ہیر پھیر کر دیا، پھیر بدل کر دیا۔ لیکن ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی۔ اس کے بعد اور کون کون کتاب ہے؟ صحیفے ہیں۔ کون کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت صحف ابراہیم، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سورہ اعلیٰ میں ہے نا بھائی کہ یہ چیزیں کا بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہی بات ہم نے کہاں کہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں، حضرت موسیٰ کے صحیفے میں۔ یہ اختلاف ہے کہ موسیٰ کے صحیفے کا جو ذکر یہاں پہ ہوا ہے کیا توریت ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے توریت بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو۔ حضرت ابراہیم کے صحیفے کا حصہ ہمیں نہیں ملا، اس کے علاوہ بھی انبیاء کو کتابیں ملی ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ کتابوں کے تعلق سے ہمارا ایمان دو طرح سے ہوگا، دو طرح سے، غور کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے اوپر ایمان لانا، صرف ایمان، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ایمان و عمل، اس میں تین کتابیں آ جائیں گی، تورات، بولیے، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ جتنی ہیں، اس پر صرف ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ نے اس کے ذریعے تکلم کیا ہے، گفتگو فرمائی ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ رہی بات ایمان اور عمل کی تو یہ کس کا حصہ ہے؟ اس کے آ جانے کے بعد یہ سارے حکم کیا ہو گئے؟ منسوخ۔ اب اس کے اوپر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ اچھی طریقے سے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی چلیں اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ہاں، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔
رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ رسول کیا ہیں؟ بشر ہیں. سب سے پہلی چیز رسول بشر ہیں، لیکن کیا عام بشر ہیں؟ نہیں، افضل البشر ہیں. کیا ہے؟ افضل البشر ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ ہیں. اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو ایسے نہیں چن لیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے، وہ خوب جانتا ہے. کیونکہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ ایک یتیم کو، ایک غریب کو رسول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا عرب میں دوسرے مالدار لوگ نہیں تھے موجود؟ ان کو رسول بنا دیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہم یقسمون رحمت ربی، آپ کے رب کے رحمت کو تقسیم یہ لوگ کریں گے، کس کو رسول بنانا ہے نہیں بنانا ہے یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ یہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گفٹ ہے. کوئی آدمی محنت کر کے رسالت نہیں حاصل کر سکتا، نہیں حاصل کر سکتا. اور یہ بات بھی جان لیجئے، رسول کی حفاظت پیدائش سے لے کر کے شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی معاشرے کا تھرڈ کلاس آدمی ہو اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنا دے. نہ، جو بھی رسول آئے ہیں وہ اپنے زمانے کے نمونہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے اقوال سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. رسول پر ایمان لانے کا کیا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کیا کیا ہے؟ چنا ہے. اور دوسری بات، ان کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں کہ وہ ایک جم غفیر ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کتنی تعداد ہے بھائی؟ ایگزیکٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ جس میں رسول نہ آئے ہوں، رسول نہ آئے ہوں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے رسول ہم نے بھیجے. مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، رسولوں کی خبر کچھ کی ہم نے دی ہے. وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ علیک، اور کچھ رسولوں کی خبر ہم نے نہیں دی ہے. جب اللہ کے نبی رسول ہو کر کے اپنے بھائیوں کو پورے طور پہ نہیں جان سکتے تو ہم کیسے جانیں گے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک جم غفیر ہے ان کی، لیکن کچھ عدد متعین سنت میں آئی ہے. وہ اسماء جن کا ذکر قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، وہ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. پانی پئیں گے آپ لوگ؟ ہاں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قرآن اور حدیث میں کتنے رسول کا ذکر ہے؟ ہاں، 4 لاکھ 4 یا سلام. قرآن اور حدیث میں کیسے ہوگا بھائی؟ یاد رکھیے کتنا؟ 25. اس میں سے قرآن میں کتنا؟ 18. باقی کتنا بچا؟ ہاں، حدیث میں اس کا ذکر ہے. حدیث میں اس کا ذکر ہے. 18 کا ذکر ایک جگہ پر ہے قرآن میں، ایک جگہ پر ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم. اس میں 18 نبیوں کا ذکر ہو گیا ایک ساتھ. اب کون کون بچے؟ ان میں کن کن کا تذکرہ نہیں ہوا؟ حضرت آدم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح سے جو انبیاء کا ذکر ہوا نہیں ہوا وہ حدیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے یا اور دوسری آیتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے. اب ایک سوال ہے کہ انبیاء اور رسول کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس سلسلے میں ابن حبان میں صحیح روایت موجود ہے. کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں، اختلاف ہے روایت کے صحت میں. کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو تعداد ہے نا وہ 1,24,000 ہے. کتنی؟ 1,24,000. اور اس میں سے جو رسول ہیں وہ 313 ہیں. رسول کتنے ہیں؟ 313. یعنی کل 1,24,000 انبیاء اور رسول ملا کر کے ان میں سے 313 رسول ہیں. یہ ابن حبان کی روایت ہے. اور لیکن اس میں جو ہے نا اس کی تصحیح میں، اس کی تضعیف میں علماء کا اختلاف ہے، تو بہت زیادہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ الباہلی سدی ابن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول کی تعداد جو ہے نا 315 ہے. ایک جگہ کتنا ہوا؟ 313. ایک جگہ کہا 315 اور ایک جگہ کہا 8,000 ہے. کتنا؟ 8,000. اور ایک روایت میں ہے کہ 1,000 ہے. 1,000 ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی باتیں آئی ہیں وہ اعتماد اس میں نہیں کی جائیں گی. اس باب میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو اختلاف سے خالی نہ ہو. ساری حدیثوں کے اندر اس کی تصحیح اور اس کی تضعیف میں کیا ہے؟ علماء کا اختلاف ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ عدد کبیر جم غفیر انبیاء اور مرسلین کا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، اور اس درمیان میں بہت سارے انبیاء اور رسول آتے گئے. انبیاء کو انبیاء کے اوپر فضیلت ہے، یہ بھی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے انبیاء سے، سارے انبیاء سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی بعض سے افضل ہیں. سب سے ایک نمبر پہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم. یہ دونوں کے دونوں خلیل الرحمن ہیں. ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا. کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. تو رسولوں میں سب سے افضل بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم. تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی موسیٰ علیہ السلام. اور پھر اولو العزم پیغمبر. کتنے ہیں اولو العزم؟ کتنے ہیں جی؟ یا رب، یہ سب پڑھنا چاہیے. یہ سب ایمانیات ہے بھائی. اس کے بغیر کیسے ایمان ہم لوگوں کا مکمل ہوگا بتائیے؟ کیسے ایمان ہم لوگوں کا مکمل ہوگا اور ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں 5 ہیں اولو العزم. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ.
اور ان دونوں میں دو خلیل ہیں، خلیل دو ہیں، کون کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضیلت میں سب سے اونچے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اختلاف ہے وہاں پہ کہ حضرت موسیٰ کو آگے کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو آگے کریں گے، اس میں پڑھنے کی اب تفصیل کی ضرورت یا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تفصیل کی ضرورت تو ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے نا، جیسے پورا دورہ، ایک دن کا دورہ صرف ایمان بالرسول پہ رکھا جائے، ایک دن کا دورہ صرف ایمان بالملائکہ پہ رکھا جائے، ایک دن کا دورہ صرف ایمان بالکتب پہ رکھا جائے، تو ساری تفصیلات آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد آخری چیز قیامت کے دن پر ایمان لانا، ہاں یا بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ہاں ابھی دو باقی ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا یعنی ایمان بالیوم الآخر۔ ایمان بالیوم الآخر بولیں گے تو کیا مراد ہے اس سے؟ ایمان بالیوم الآخر شروع ہوتا ہے جی موت سے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ موت سے۔ فَكُلُّ مَن مَّاتَ، جو مر گیا سمجھیے اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ایمان بالیوم الآخر میں سب سے پہلے برزخ کی زندگی کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے، حیات برزخیہ۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد جنت و جہنم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد ہم کو ایمان لانا ہے کہ حیات برزخ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبر کے اندر، فتنہ قبر کے اندر مبتلا کیے جائیں گے، سوال ہم سے کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور جب عذاب قبر پر ہم ایمان لائیں گے تو قبر کی نعمتوں کے اوپر بھی، جو لوگ نیک ہوں گے ان کو عذاب ہوگا، اور جو لوگ صحیح ہوں گے ان کو کیا ہوگا؟ اور جو صحیح ہوں گے، جو نیک ہوں گے ان کو ثواب ملے گا، اور جو صحیح ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہیے گا کہ عذاب ملے گا۔ اور جو برے ہوں گے ان کو عذاب ملے گا۔ ٹھیک ہے، کل اس حدیث کو تفصیل سے ہم پڑھا چکے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اور ڈراؤنا اور بھیانک شکل ان کی ہوتی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، من ربک کا، سنے نا کل، تو اس تفصیل کو ہم یہاں پہ نہیں دہرائیں گے۔ قبر یا تو بھائی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم کو آپشن ہے، آپ چوز کیجئے، چاہے تو جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا لیجئے، آرام سے رہیے گا، اور نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا لیجئے، بہت تکلیف اٹھائیے گا، بہت تکلیف ہوگی۔ تو عذاب قبر اور نعیم قبر، ان دونوں کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ وہ لوگ جو نافرمان ہیں وہ عذاب قبر سے دو چار ہوں گے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، کون کون؟ پیشاب کے قطرے سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا، جہاں چاہے وہاں بیٹھ کے پیشاب کر دیا اور جسم کے اوپر چھینٹا پڑ رہا ہے، پاؤں کے اوپر چھینٹا پڑ رہا ہے، اس سے نہ بچنا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اور اگر چھینٹا لگ جائے تو کیئر نہیں کر رہے ہیں، اس کو دھو نہیں رہے، کبھی غلطی سے کچھ چھینٹا پڑ گیا تو جاؤ پڑنے دو۔ تو اسی لیے جب بھی کبھی واش روم وغیرہ سے نکلیے تو پاؤں کو خوب اچھی طرح سے دھو لیا کیجئے، کہ اگر کہیں کوئی چھینٹا وغیرہ پڑا ہو تو اس سے وہ کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے۔ اسی طرح سے غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عذاب قبر کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے برائی کرنا، خاص طور پہ زناکاری، بدکاری، یہ کرنا، یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ سود کھانا، یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز کو چھوڑ کر کے سوئے رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے مرد کو ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا، مرد ہے اگر
اور ٹکنا کہتے ہیں اس ہڈی کو، یہ پاؤں کی جو ہڈی ہے اس سے نیچے کپڑا پہننا، یہ کیا ہے؟ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو عذاب قبر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان بالیوم الآخر میں یہ بھی ایمان لانا ہے کہ ہم کو ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو کیا یہی جسم ہوگا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہوگا؟ بولیے۔ نہ وہ تو ہے، لیکن جسم یہی ہوگا یا یہ جسم گل کے ختم ہو جائے گا، دوسرا جسم اللہ تعالیٰ بنائے گا؟ جی یہ عقیدہ رکھیے گا، یہی جسم ہوگا جو جسم دنیا میں تھا، یہی جسم سیم یہی جسم۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ، اسی گناہ کی لذت کو اس جسم نے بھوگا ہے، تو عذاب دوسرا جسم نہیں بھوگے گا، عذاب کس کو بھوگنا پڑے گا؟ اسی جسم کو بھوگنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کفار کو یہی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے جسم بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ مت سمجھیے گا کہ دوسرا جسم لائے گا، نہ، یہی جسم سیم، ابھی جو جسم یہ موجود ہے، یہ چمڑا، یہ ہڈی، یہ اس طرح کی چیز، یہی جسم سیم اللہ تعالیٰ پھر سے دے گا اور مکمل دے گا، یعنی غیر مختون، ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح سے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا بغیر ختنہ کے تھے تم، کہ اسی طرح سے دوبارہ ہم تم کو پلٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، غور کیجیے آپ۔ اور سب لوگ اپنے اپنے قبر میں ہوں گے، آسمان سے بارش ہوگی، ہلکی چپچپی ٹائپ کی بارش ہوگی، قل کے طرح سے، جس طرح سے شبنم کے پھوہارے گرتے ہیں، کہ اسی طرح سے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا، بے لباس، کوئی کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگا، سر میں کسی کی ٹوپی نہیں ہوگی، جسم پر کسی کا کپڑا نہیں ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، مرد عورت سب، کسی کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور وہ سب کے سب نکل کر کے میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، اور زمین پوری کی پوری سمتل برابر، کہیں کوئی کھال نہیں، کہیں کوئی ڈھیپ نہیں، کہیں کوئی پہاڑ نہیں، کہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، ایک دم روٹی کی طرح زمین برابر کر دی جائے گی، اور لوگ اپنے اپنے اعمال بد کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنا تک، کوئی کمر تک، کوئی پسینے کا لگام پہنا ہوگا، یعنی ناک تک اس کے پسینہ آ رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، حدیث لمبی ہے، آپ سفارش کریں گے، اسی طریقے سے وہاں میزان قائم ہوگا، کیا ہوگا؟ میزان قائم ہوگا۔ اس کا انکار کیا ہے معتزلہ نے، وہ کہتے ہیں کہ عمل جب ہم کرتے ہیں تو عمل کر کے تو ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تولے گا؟ چور چوری کیا تو اس کا کوئی جسم ہے کیا؟ تو اس کو اللہ کیسے وزن کرے گا؟ بولیے، آج کل کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ ہوا کا کی کوئی جسم ہے؟ بولیے، ہم ناپتے ہیں نہیں ناپتے ہیں؟ بخار کا کوئی جسم ہے؟ تھرمامیٹر لگا کے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جب ہم بخار ناپ سکتے ہیں، ہوا ناپ سکتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو نہیں ناپ سکتا ہے؟ اور حدیث میں ہے 3 طرح کی چیز ہوگی، ایک تو یہ کہ اللہ نامہ اعمال کو تولے گا، اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی صاحب عمل کو تولے گا، جس نے عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے، ان کے پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، پنڈلیاں ان کی پتلی تھیں، صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔
کہا ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے والوں، قیامت کے دن یہ پنڈلیاں میزان عدل میں بڑے بڑے پہلوانوں سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صاحب عمل کو اللہ تولے گا اور گناہوں کے رجسٹر کو تولے گا۔ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی ہوگا، اللہ کرے کہ وہ آدمی ہم اور آپ ہو جائے بھائی، اللہ کرے کہ وہ آدمی ہم اور آپ ہو جائے۔ ایک آدمی ہوگا علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا قیامت کے دن، آئے گا وہ سامنے کھڑا ہوگا، تھر 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 کانپ رہا ہوگا اللہ کے خوف سے، ہیبت سے۔ اللہ اس سے کلام کرے گا، کوئی نیکی ہے جی، کوئی ثواب ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو بلائے گا، چیک کرو اس کے دفتر میں، کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ کتنے؟ 99 دفتر گناہوں کے۔ ہر دفتر کی جو سائز ہوگی، دفتر مانے فائل، کاپی، کتاب، اس کی جو سائز ہوگی مد البصر، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے اتنی لمبی، اتنے لمبے لمبے کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر گناہوں کے۔ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، یہ کیا تھا، کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا۔ انکار کی جرت نہیں ہوگی، انکار نہیں کر سکے گا، بولے گا، قبول کر لے گا، جرم قبول کرے گا۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا تلاشو، کچھ نیکی ہے اس کی۔ فرشتے ایک بطاقہ نکال کر دیں گے، بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے اتنے بڑے چھوٹے ٹکڑے کو، ٹوکن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹوکن، اتنا بڑا پرچہ، پرچی، پرچی، وہ پرچی میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا۔ وہ پرچی دیکھے گا، ادھر اپنے دفتر دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے یہ لائق ہے کہ تو مجھ سے مذاق کرے، تیرے لیے یہ لائق ہے کہ تو اپنے اس حقیر فقیر بندے سے مذاق کرے۔ ما هذه البطاقہ وما هذه السجلات، ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے کاغذ کی کیا حقیقت ہے جو یہ کاغذ ڈھونڈ کے فرشتے لا کر دیتے ہیں؟ کیا حقیقت ہے حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھاؤ اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلے پہ، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے پہ۔ ما علت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، فیصلہ ہوگا جاؤ اس کو لے کر کے جنت چلے جاؤ جا۔ لیکن وہ آدمی لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، سچے دل سے کہہ رہا ہوگا۔ ہاں عمل میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، شرک کبھی نہیں کیا ہوگا زندگی میں، لیکن اگر زندگی میں چھوٹا بھی شرک کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا نہیں۔ سمجھ گئے؟ شرک نہیں کیا تھا، گناہ میں تھا ملوث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، ایک آدمی کو بلاوے گا، وہ آئے گا، ادھر بلا کر کے اس کو قریب کر کے اس کے کان میں بات کرے گا، اللہ اکبر، کان میں ایک ایک گناہ، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، رے کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا، ہر ایک کو کہے گا کیا تھا، کیا تھا، کیا تھا۔ انکار نہیں کر پائے، جرت نہیں ہوگی۔ اب وہ سوچے گا کہ اب تو پکا ہے کہ جہنم جانا ہی جانا ہے۔ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ خالی گناہوں کو گنا رہا ہے میرے، چھوڑے گا نہیں اب ہم کو، بہت سخت عذاب دے گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا قد سترتھا لک فی الدنیا، دنیا میں تم نے یہ گناہ انجام دیے تھے، میں نے دنیا میں ان کو پردہ ڈال دیا تھا، وانا اغفر لک اليوم، اور آج میں اس سب پہ مغفرت کر دیتا ہوں، جاؤ جاؤ جنت، تمہارے لیے جنت ہے۔ سوچیے کیسا عظیم مقام ہے۔ ہم نے اس رب کی قدر نہیں کی جو کہتا ہے کہ تم میرے طرف چل کے آؤ گے، ہم تمہارے طرف دوڑ کے جائیں گے، تمہارے طرف دوڑ کے جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کو دنیا آج اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔
اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو اور اپنے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کو جسم عطا کر دے گا، جسم عطا کر دے گا، اس کو تولے گا۔ جیسے حدیث پڑھے نا، جو آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دے گا کل قیامت کے دن اس کا مال کیا ہو جائے گا؟ گنجا سانپ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ گنجا سانپ۔ یہ نہ ترجمہ کرتے ہیں تو گنجا سانپ کیا سانپ کو چوٹی ہے، بال ہے؟ تو گنجا کاہے کو بھائی؟ کاہے کو گنجا؟ یہ کبھی غور کیا؟ حدیث سمجھیے تو حدیث پڑھیے تو حدیث کو سمجھیے ویسا۔ اب کہتے ہیں کہ گنجا سانپ بنے گا، شجاع اقرا، اقرا کہتے ہیں گنجے کو، اور شجاع کہتے ہیں اژدہے کو، سانپ کو۔ سانپ ہوگا گنجا ہوگا تو کیا سانپ کو بال ہوتے ہیں کیا سر پہ؟ بولیے بولیے نا، ہاں یا نہ بولیے نا بھائی، نہیں ہوتے ہیں۔ تو گنجا کیسے ہوگا وہ؟ گنجا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھوپڑی کے اوپر جو چمڑی ہے نا، وہ چمڑی اڑ جائے گی اس کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے زہر کی شدت سے، اتنا شدید زہر والا سانپ ہوگا کہ زہر جھیلنا خود سانپ کے لیے دشوار ہوگا، نہیں برداشت کر سکے گا، کھوپڑی کا چمڑا نکل جائے گا زہر کے مارے۔ اور وہ جب کاٹے گا تو کیا تکلیف ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے، کیسے روئے گا، کیسے بلبلائے گا، ہاتھ جھٹکے گا، اس کا ہاتھ چبائے گا وہ سانپ، جو سانپ گلے میں لٹک کر کے اس کا ہاتھ چبائے گا، اور اس کو جھٹکے گا، نکالے گا، اتارے گا، پھینکے گا، کہ انا کنزو کا، ارے میں تمہارا خزانہ ہوں بھائی۔ دنیا میں لاکر، تالا، تالا پر تالا، الیکٹرونک تالا، مینول تالا لگا کر کے ہم کو حفاظت کرتے تھے، ابھی چھوڑ کے جا رہے ہو میاں، ساتھ لے کر چلو۔ اونٹ ہوگا تو بڑکا اونٹ بنا کر کے اللہ تعالیٰ گردن میں لاد دے گا، اب وہ اپنی بولی بولے گا، جہاں کہیں جا رہا ہوگا اونٹ اس کے گردن میں لدا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سونا چاندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا؟ ہاں، اس کی پیشانی کو داغے گا، اس کے پہلو کو داغے گا، اس کے پیٹھ کو داغے گا آگ میں تپا کر کے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشانی کو داغے گا، پھر پہلو کو داغے گا، پھر پیٹھ کو داغے گا؟ کیا حکمت ہے؟ کنجوس سے اگر غریب کبھی کوئی سوال کرے نا تو پہلے اس کے پیشانی میں بل آتا ہے، یار خالی مانگنے کے لیے پیدا ہوا ہے، پیشانی میں اس کے کیا ہوتا ہے؟ بل آتا ہے، اسی لیے اللہ پہلے پیشانی داغے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ادھر سے غریب آ رہا تھا، اسے ہو جائے گا، اس کو پہلو دکھائے گا، چہرہ ملائے گا نہیں، اسی لیے اس کے پہلو کو داغے گا، اور تیسرے نمبر پہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے تو اس کے پیٹھ کو داغے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گناہوں کی ترتیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب اللہ میزان کو قائم کر دے گا، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اتنا بڑا میزان ہے، یہ آسمان و زمین تولا جائے گا، اس میں کس کو تولیے گا اس پر؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا میرے بندوں کے اعمال کو، میرے بندوں کے اعمال کو اس کے اوپر ہم تولیں گے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي، پڑھیے ہمارے ساتھ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا، حوض کوثر، جس پہ جنت کے نہر سے آ کر کے پانی گر رہا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا یہ اس کا پانی ہوگا، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر وہاں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، اور پیارے مصطفیٰ پہلے سے پہنچے ہوں گے حوض کے اوپر۔ اللہ اکبر، جانیے اس کو سنیے، ابن قیم کہتے ہیں فَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 حوض دیا ہے۔ کتنا حوض؟ 2 حوض۔ حوض فی الدنیا، ایک حوض دنیا میں ہے، وحوض فی الاخرہ، ایک حوض آخرت میں ہے۔ دنیا کی جو حوض ہے وہ نبی کی سنت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کے حوض سے پیو
تو دنیا میں نبی کے حوض سے پینا پڑے گا، یعنی نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تم کو آخرت میں نبی کے حوض سے پینا نصیب ہوگا، سمجھے؟ دنیا میں نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دو گے، نہیں مانو گے، قبول نہیں کرو گے، اور آخرت میں چاہو گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حوض سے سیراب کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جتنا سنت پر دنیا میں عمل کرنے والا ہوگا، آخرت کے حوض سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا۔ حدیث سنیے کہ وَأَنَا فَرْتُكُمْ عَلَىٰ حَوْضِي، لوگوں قیامت کے مواقف سے مت گھبرانا، پیارے مصطفیٰ نے کہا میں حوض پر پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جو میزبان ہوتا ہے وہ پہلے حاضر ہو جاتا ہے کہ حوض پر میں پہلے پہنچ جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے پیالے درست کروں گا اپنے امت کے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ کیسے نبی ہیں سوچیے، نہ ہم نے اللہ کی قدر کی، نہ ہم نے رسول اللہ کی قدر کی، کسی کی قدر نہیں کی، کسی کی قدر نہیں کی، اور کہا تم چوک در چوک کھاؤ گے، اب میں پیالہ بھر بھر کے پلاؤں گا، ایک مرتبہ پی لیے تو پھر تم کو جنت میں جانے تک کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا، جنت میں جانے تک کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ حوض ہے، حوض کوثر، یہاں پر کچھ لوگ آئیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لِيَحْتَلِيَنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو فرشتے دھکا دیں گے، بھاگو یہاں سے، نکلو، ادھر تم نہیں آ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھیں گے، پہچان جائیں گے میری امت کا ہے۔ کیسے پہچانیں گے بھائی؟ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے آثار سے۔ اس کا مطلب یہ چلا کہ وہ سب نمازی ہوں گے، تب تو وضو کر رہے ہوں گے، تب تو اللہ پہچانے گا۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہاں بدعت کو انجام دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ سب نمازی ہوں گے، اسی لیے رسول اللہ پہچان رہے ہوں گے یہ میرا امت کا آدمی ہے۔ کیونکہ صحابی نے پوچھا اتنے امت ہوں گے آپ کیسے پوچھے پہچانیے گا؟ تو کہا ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین من آثار الوضوء، آثار وضو سے پچکلیاں بن کر کے آئے گی، یہ سب چمک رہا ہوگا، چم چم جھل جھل چمک رہا ہوگا۔ کہا کہ ایک گھوڑا ہو جہاں پر بہت کالے گھوڑے ہوں، وہاں پہ کوئی چت کبرا گھوڑا ہو تو تم اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانو گے؟ یہ میری امت کے لوگ چت کبرے ہوں گے، وضو سے ایک دم چمک رہے ہوں گے، میں ماتھا دیکھ کر کے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا آدمی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اے بھائی تم چاہتے ہو اگر اپنی سفیدی زیادہ کرو تو وضو اچھے سے کرو، وضو اچھے سے کرو، پہچان جائیں گے، کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ کہ اخوانی اخوانی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دیا جائے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے فرشتے؟ یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کیا ہیں؟ جی انک لا تدری، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت میں کیا دھما چوکڑی مچائی تھی، کیا کچھ ایڈ کر دیا تھا، کیا کچھ حذف کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم میرے حوض کوثر سے پینے کے مستحق نہیں ہو۔ یہ لوگ وہاں سے کیا کیے جائیں گے؟ دھتکار دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں وہاں صراط ہوگا، پل صراط، یوزع الصراط علی متن جہنم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کے پیٹھ کے اوپر پل صراط کو قائم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، کہا کہ عائشہ قیامت میں ایسی بھی گھڑی آئے گی جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا کہاں کہاں؟ کہ جب نامہ عمل تولا جا رہا ہوگا اور جب یہاں یہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو لائٹ عطا کرے گا، اس لائٹ سے وہ پل صراط کو پار کر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح۔
کوئی تیز دوڑنے کی طرح، کوئی دھیرے دھیرے چل کر کے، کوئی گر پڑ کر کے، کوئی گھسٹ گھسٹ کر کے، لیکن پار کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس میں موٹے موٹے لوہے کے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اور اس میں سے چھچرا کر کے کبھی ادھر جسم کٹا، کبھی ادھر کٹا، کبھی ادھر خون بہا، لیکن پار کر جائے گا۔ اور جو ہوگا اس کو وہ آنکڑے پکڑ لیں گے لوہے کے، اور پکڑ کر کے اس کو کہاں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب جب پل صراط پار کرے گا تو اب اس کے بعد بھی معاملہ ابھی فری نہیں ہوا، پھر ادھر عدالت لگے گی۔ اب کون سی عدالت؟ اب کون سی عدالت؟ بولیے۔ حقوق العباد کا عدالت قائم ہوگا۔ یا اللہ یہ ہم کو مارا تھا، یا اللہ یہ اس نے گالی دیا تھا، یا اللہ اس نے یہ کیا تھا، یا اللہ اس نے یہ کیا تھا۔ حتی اذا حدوا ونقوا، جب صاف ستھرا معاملہ ہو جائے گا تب پھر جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنت اور جہنم، یہ دونوں موجود ہیں کہ نہیں ہے جی؟ ہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت جہنم موجود نہیں ہے، پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا۔ کاہے موجود نہیں ہے؟ کہ ابھی سے بنا دے گا تو پرانا نہ ہو جائے گا۔ آج انسان اپنے پوتے کے رہنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو نہیں سوچتا ہے جو پرانا ہو جائے گا۔ گھر بنا رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میرا پوتا کہاں رہے گا، بھائی اس کے لیے بھی انتظام کر دیں، وہ پرانا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ رہا ہے، ایک تو یہ کہتا ہے کہ بنے گا ہی نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ بنے گا تو لیکن ایک ٹائم لیمٹ ہوگا، اس کے بعد جنت بھی ختم جہنم بھی ختم۔ یہی ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جنت کو بھی ختم کر دے گا، جہنم کو بھی ختم کر دے گا، دونوں کو مٹا دے گا۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ نہ جنت ختم ہوگی اور نہ جہنم ختم ہوگی۔ اگر جنت ختم ہو جاتی تو خالدین فیہا ابدا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر جہنم کو ختم کر دیا جائے گا تو خالدین فیہا ابدا جو اللہ نے وہاں کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ نہ جنت ختم ہوگی نہ جہنم ختم ہوگی، اور وہ دونوں موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بولیے بھائی، کب؟ معراج میں۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدتها لعبادی المتقین، میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے ایسی جگہ تیار کی ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور جس کا کھٹکا بھی کسی کے دل میں نہیں گزرا۔ ٹھیک ہے، جس کو کسی آنکھ نے، بولیے بھائی، نہیں دیکھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ معجزہ تھا، چاہے جو تھا، دیکھا نہیں دیکھا؟ اگر آپ دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی تو جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نا، وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک جگہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولیے، دیکھا، اور ایک جگہ کہتے ہو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ما لا عین رأت۔ جواب دیجئے اس کا، کیا جواب دیجئے گا؟ یہ کیا بات ہو گئی، جھٹکے میں دیکھا؟ ارے دیکھا نہیں دیکھا، آپ ایسے کھڑا ہوئے ادھر چلے گئے، دیکھا نہیں دیکھا آپ کو؟ جھٹکے میں کیسے دیکھا بھائی؟ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بلال ہم نے جوتے کی آواز تیری سنی ہے۔ ایک محل دیکھا ہے، وہاں ایک خادمہ جو ہے وضو بنا رہی ہے، پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے، اگر مجھ کو تمہاری غیرت یاد نہیں آتی تو میں وہاں چلا جاتا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ سب نہیں ہے، جھٹکا ہوتا ہے یہ سب کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔
سوچتے رہیے، اب اس پر جواب نہیں دیں گے. ہاں دیکھیے، یہ ایک سوال ایسا ہے جس پہ بہت سال تک ہم بھی سوچتے رہے کہ یار یہ ہوا کیسے، ہوا کیسے. پڑھتے 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 مسجد نبوی کی لائبریری میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ملی، اس میں یہ جواب لکھا ہوا ہے. اور کیا ہے وہ دیکھیے کہ اللہ تعالی جنت کو ہر روز سنوارتا ہے. ہر روز کیا کرتا ہے؟ سنوارتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، جنت کو ہر روز سنوارتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنت کو دیکھا تھا، اس وقت کی جنت اور آج کی جنت زمین و آسمان کا فرق ہے. ما لا عین رأت، یہ مطلب ہوا اس کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کی مثال اللہ کے لیے اس سے بڑی مثال ہے، لیکن آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے. ہم نے گھر بنایا، کہیں ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اینٹک پیس ہے، لاؤ اس کو لا کے یہاں لگاؤ. تو وہ اینٹک ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ویسی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سے جہنم کو ہر روز سلگا رہا ہے، ویسی جنت کو ہر روز سنوار رہا ہے کہ نہیں؟ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بولیے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جی، یہ فائدہ ہوتا ہے اہل علم کے کتابوں کے پڑھنے کا. کوئی حولہ نہیں بنا سکے گا آپ کو، ایسی مسکت دلیلیں دی گئی ہیں. اب کوئی کہے انکار کرنے کی جرات رکھے گا؟ بولیے بھائی، نہیں رکھے گا. کہا اس وقت کی جنت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی وہ الگ ہے، آج کی جو جنت ہے وہ الگ ہے. وہ مالا عین رأت سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز کے بعد پھر بیٹھیں گے.